نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قرآن میں تلک الرسول تیسرا پارہ۔ شروع ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے، اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اسی کے لیے ہر قسم کی حمد اور تمام معاملات اسی ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ اللہ سے پناہ کی کوئی جگہ نہیں اور کوئی نجات نہیں مگر اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانے میں۔ گناہ سے بچنے کے لیے کوئی طاقت نہیں ہے اور کسی نیکی کو کرنے کی کوئی طاقت نہیں مگر اللہ ہی کی توفیق سے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے اس قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی سعادتوں سے فیضیاب ہو سکیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا کی۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور ان میں سے بعض کو درجات میں بلندی عطا کی، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی اور روح القدس سے اس کی تائید کی، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد آئے واضح نشانیاں آ جانے کے بعد باہم نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ پھر ان میں سے کچھ تو ایمان لے آئے اور ان میں سے کچھ نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اب روح القدس سے یہاں مراد حضرت جبرائیل ہیں۔ اب تلک الرسل، اس سے وہ رسول مراد ہیں جن کا اس صورت میں خصوصی تذکرہ آیا ہے، جن میں نبی انبیاء کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور یونس علیہ السلام کی فضیلت کا تذکرہ آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ ابو الانبیاء کہتے ہیں، اس نسبت سے ایک حدیث کے انس بن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا، یا خیر البریہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ایسے ہی حضرت یونس کی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی بندے کے لیے یہ کہنا جائز نہیں کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں۔ اب اسی کے فوراً بعد میں آیت الکرسی آتی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا کہ وہ اللہ چاہے۔ اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے اور ان دونوں کی حفاظت اس کو نہیں تھکاتی، اور وہ بلند تر بہت بڑا ہے۔ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی کو کہا جاتا ہے کہ جنت میں لے جانے والی آیت ہے، اور سب سے مین کہ اس آیت کے اندر میں توحید کے تقریباً 12 کے قریب دلائل ملتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی اس میں صفات کا بھی تذکرہ ہے۔ 26 کے قریب نبی اللہ کی جو صفات ہیں وہ اس کے اندر میں ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات پر مشتمل واحد عظیم و شان آیت ہے۔ یہ آیت اللہ کے 5 ناموں پر بھی مشتمل ہے، اور یہ رب تعالیٰ کی 20 سے زائد یا 26 سے زائد صفات جیسے تذکرہ کیا گیا ان کے اندر، مطلب بے انتہا اس کے اندر میں صفات ہے۔ اب اللہ کے جو نام ہیں ان میں سب سے پہلے اللہ، جو اللہ کا اپنا ذاتی نام ہے، پھر اسی کے ساتھ اللہ کے 4 صفاتی نام بیان کیے گئے ہیں، الحی، القیوم، العلی اور العظیم۔ اب یہ اللہ رب العالمین کے صفاتی نام ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بہت ہی اچھے اچھے نام ہیں، تو جب بھی چاہو تم اللہ کو ان کے اچھے ناموں سے پکارو۔ اسی کے بعد آ رہا ہے لا اکراہ فی الدین۔ اللہ اپنے تمام ذاتی اور صفاتی ناموں کے ساتھ تعریف کے ساتھ بیان کریں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ یقیناً ہدایت گمراہی سے الگ جو ہو چکی، اور جو کوئی بھی طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے۔
اچھا، طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ سرکش قوت جو حق کی راہ میں رکاوٹ، اسے طاغوت کہتے ہیں۔ یا طاغوت ہر وہ چیز جو اللہ پر سرکشی کرے اور اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کی جائے، خواہ جس کی بندگی کی جائے وہ انسان ہو یا شیاطین، بت ہو یا پھر کوئی تصویر وغیرہ۔ طاغوت کی نفی کے بغیر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ بس جو اللہ پر ایمان لائے اور طاغوت کا انکار نہ کرے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے، ولی ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور وہ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، ان کے دوست طاغوت ہیں، وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کا ایک اور نام تذکرہ ہوا ہے الولی، دوست، یا آپ اس کو مددگار بھی کہہ سکتی ہیں۔ اب جو یہاں اندھیروں کا تذکرہ ہے اس میں جہالت، کفر، نافرمانی وغیرہ کے اندھیرے بھی ہو جاتی ہیں، اور ان اندھیروں کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی یعنی نور کی طرف لاتا ہے۔ اب یہ نور علم کا نور بھی ہو سکتا ہے، ایمان کا نور بھی ہو سکتا ہے، پھر ان دونوں کے لحاظ سے استقامت کا نور بھی ہو سکتا ہے۔ تو قرآن کا جو مقصد ہے اس کے پڑھنے یا سیکھنے کا، وہ یہ کہ قرآن اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جانے والی ایک مکمل اور جامع کتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تلاوت قرآن کو اپنے لیے ضروری سمجھو، کیونکہ یہ تمہارے لیے زمین پر نور کا سبب ہوگا اور آسمان میں تمہارے لیے ذخیرہ ہوگا۔ پھر حضرت ابراہیم کا تذکرہ آ رہا ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ فرمایا، کیا بھلا تم ایمان نہیں رکھتے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، لیکن اس لیے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ فرمایا، تم 4 پرندے لے لو، پھر انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ سب تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اچھا، یہاں دیکھیں نا، عین الیقین حاصل کرنا چاہ رہے تھے سیدنا ابراہیم، اور عین الیقین کا مرتبہ حاصل کرنے کی ان کی خواہش تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے عین الیقین کے بعد عین الیقین کا مرتبہ بھی حاصل کر لیا، مطلب یہ دونوں خواہشیں، ایک تو دیکھنا تھا اور دوسرا اس کو یقین کے لیے۔ اب جو یقین ہوتا ہے نا، اس کے 3 درجات ہیں، ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ اب یہ تینوں کے تینوں درجے حضرت ابراہیم نے اس مشاہدے کے اندر میں تلاش کر لیے تھے، ان کو مل گئے تھے۔ اور عزیز اللہ کی پھر صفت ہے، حکیم بھی اللہ کی صفت ہے۔ عزیز کا مطلب ہوتا ہے غالب، ہر وہ چیز پر غالب ہے، چھوٹی ہو خواہ بڑی ہو، چھپی ہو کہ ظاہر ہو، حتیٰ کہ ہر عزت اور ذلت کے اوپر بھی وہ غالب ہے۔ اور مطلب یوں دیکھیں کہ عزت اور غلبے والا، اس کی عزت کے سامنے جو ہے وہ ذلیل ہیں۔ اللہ کی ہی عزت اور عظمت ہے پوری جہان کے اندر میں۔ پھر اسی کے ساتھ ہے کہ وہ حکیم، دانا ہے، حکمت والا ہے، حکمت والا، اور ہر بہتر چیز کو سب سے بہتر انداز میں سمجھنے والا ہے۔ اس کی ذات اور صفات بے مثل، اس کے برابر کوئی نہیں، جس کی پوری معرفت بھی اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی جو پہچان ہے وہ کسی دوسرے کی پہچان سے مطابقت نہیں رکھتی، مقابلہ نہیں کرتی۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایک دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، جس کی ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہاں جو خرچ ہے نا، تو وہ اسلام کے ارکان میں خرچ کرنا، جس کو ہم فی سبیل اللہ کہتے ہیں، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو 700 گنا اجر ملے گا، اور اس پر یہ بھی ہے کہ جیسی چیز خرچ کرو گے ویسی ہی قیامت کے دن 700 گنا آپ کو واپس ملے گی۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ صدقات کو بہتر طریقے سے ادا کریں، اور بہترین صدقات کو ادا کریں۔ ہر نیکی کا اجر 10 گنا سے 700 گنا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک اللہ نے نیکیاں اور برائیاں لکھیں، پھر ان کو بیان فرمایا، بس جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک نیکی مکمل کی، یعنی اس کا بدلہ لکھا، اور اگر اس نے ارادے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس 10 نیکیوں سے لے کر 700 تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ لکھا۔
اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھی، اور اگر اس نے ارادے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ نے اس کے لیے ایک ہی برائی لکھی۔ ابھی دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک نیکی کئی گنا بڑھا دی جاتی ہے، چاہے اس کا ارادہ ہی ہو بھی عمل پہ نہ لائی گئی ہو، اور برائی جب تک عمل پہ نہ لائی جائے اس کا کوئی بھی گناہ کوئی بھی برائی اس کی نہیں لکھی جاتی۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ وہ احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا اور دے کر احسان نہ جتلانا اور اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں کے اوپر صرف کرنا، یہ ان چیزوں کی ہے، کیونکہ احسان جو جتلانا ہے نا دے کر، وہ ایک گناہ کبیرہ ہے، اس میں ریاکاری کا بھی شائبہ پڑ جاتا ہے اور آپ کے مال کو جو ہے وہ فاسد بھی کر دیتا ہے۔ پھر سب سے مین چیز من اور جو اذا ہے، احسان اور اذیت دینا، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ جنت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایسا خرچ آپ کو جنت سے دور کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احسان جتلانے والا ماں باپ کا نافرمان اور عادی شرابی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں وہ صدقات میں ہو یا ویسے کسی معاملات میں ہو، احسان جتانا یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضامندی چاہنے اور اپنے دلوں کے جماؤ کے ساتھ خرچ کرتی ہیں، ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے جو اونچی جگہ پر ہو، جس پر تیز بارش برسے تو وہ اپنا پھل دگنا لائے، پھر اگر اس پر تیز بارش نہ بھی برسے تو پھوار ہی کافی ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ ان کے خرچ کرنے کی مثال اس باغ کی سی ہے جو کسی پر فضا کسی پر فضا اور بلند مقام پر ہو، اور وہاں پانی کا کوئی بہاؤ یا پانی کا کوئی ذریعہ نہ ہو، تو ایسے ہی جگہوں کے اندر جو پھوار ہے یا شبنم ہے وہی پڑتی رہے اور اس کے پھلوں کو دگنا کرتی رہے۔ یہ ان لوگوں کے صدقات کا تذکرہ ہے جو اللہ کی رضا میں اللہ کے دیے مال کو خرچ کرتے ہیں، اور نہ تو وہ احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی کسی کو اذیت دیتے ہیں۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتے ہیں، اور اللہ بہت وسعت والا خوب جانے والا ہے۔ اچھا، شیطان کا فقر یا اس کا وسوسہ ڈالنا یہ فحشاء میں شامل ہے۔ بے حیائی، بدکاری کے کام، شرمناک بخل کی ترغیب دیتا ہے، پھر اس کے اوپر اس کو صرف ترغیب نہیں دیتا، اکساتا بھی رہتا ہے۔ پھر شیطان کے وسوسے اور اس کے بالمقابل خرچ کرنے والوں سے اللہ کے وعدے بھی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھیں نا کہ صدقہ خیرات گناہوں کا کفارہ ہے، اور اس پر تمہیں کئی گنا زیادہ اجر بھی ملے گا، اور مال میں جو ہے وہ برکت بھی ہوتی ہے۔ پھر خرچ کرنے والوں پر اللہ بھی خرچ کرتا ہے۔ صدقہ جو ہے نا وہ مال کو کم نہیں کرتا، جیسے حدیث میں ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو کچھ بھی کم نہیں کرتا۔ ایسی اور جو کچھ بھی تم نے خرچ کیا ہو یا کوئی نظر مانی ہو تو یقیناً اللہ اس کو جانتا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگی۔ اچھا، نظر سے مراد اپنے اوپر وہ چیز فرض کر لینا جو فرض نہیں تھی، مثلا کوئی نفل نماز، کوئی نفل روزہ، صدقہ، نفل حج وغیرہ۔ نظر کی دو قسمیں ہیں، سب سے پہلے نظر مطلق اور پھر نظر معلق۔ اب جو مطلق ہے وہ شرط کے بغیر ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ پر کوئی نیکی لازم کر لے، مثلا یہ کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہمیشہ یا اتنے جو دن ہے وہ تہجد پڑھوں گا، ٹھیک ہے، یہ نظر اللہ کو بہت محبوب ہے اور اسے پورا کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ اب جو نظر معلق ہے وہ شرط کے ساتھ ہے، یعنی کسی شرط کے ساتھ نظر مانے کہ اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں نیکی کروں گا، مثلا صدقہ یا نوافل وغیرہ۔ اب یہ نظر اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آدمی کی شرط سے مستثنیٰ ہے، پاک ہے، وہ اس کی وجہ سے اس کی مراد بر نہیں لائے گا، یعنی آپ نے شرط لگا دی ہے تو وہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر نہ منع کرو، اس لیے کہ نظر تقدیر میں طے شدہ کاموں میں کچھ فائدہ نہیں دیتی، صرف اتنا ہوتا ہے کہ بخیل سے مال نکل جاتا ہے، یعنی جو بخل والا ہے اس سے مال نکل جاتا ہے۔ پھر اللہ دوبارہ کہہ رہی ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو کیا ہی اچھا ہے، اور اگر تم انہیں چھپاؤ اور انہیں فقراء کو دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اس کے بدلے وہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اچھا، فنعما ہی اعلانیہ صدقہ جو ہے وہ بھی ایک ترغیب ہے،
اس کے اندر میں کچھ شرائط ہیں. سب سے پہلے وہ خالص نیت میں ہو اور ریاکاری سے پاک ہو. اگر دکھاوے کے ساتھ آپ صدقہ کر رہے ہیں تو نیتوں کا جو ہے نا وہ آپ جائزہ لیں. پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی بخل اور حقوق ادا نہ کرنے کی تہمت سے بچتا رہتا ہے، اس پر تہمتیں نہیں لگتی. دوسرا یہ کہ اہل خیر کو صدقہ کرنے کی ترغیب بھی مل جاتی ہے، دوسرے دیکھتے ہیں تو وہ آپ کی وجہ سے صدقہ کرتے ہیں. اور پوشیدہ صدقہ بھی اچھا ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ریاکاری سے محفوظ ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ نفل صدقات بھی مراد ہیں جو آپ دیتے رہتے ہیں. پوشیدہ اور اعلانیہ دونوں ہی اللہ کے لیے خرچ کرنا یہ پسندیدہ ہیں، آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا. ان میں ایک وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پر کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. بہرحال یہ اسی حساب سے صدقات کی ترغیب دینا ہے. پھر اس کے ساتھ اللہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو سود کھاتی ہیں قیامت کے دن کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو، یا اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام. تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے اور وہ باز آ جائے تو پہلے جو ہو چکا وہ اسی کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اور جو کوئی سود کی طرف دوبارہ لوٹ آئے تو یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. سود خوروں کے لیے ایک وعید ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی. آپ نے فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی خود ہی سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر، سود لکھنے والے پر اور سودی لین دین کے گواہوں کے اوپر. یعنی جب لین دین کیا جاتا ہے سود کا اس کے گواہوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں. اب یہ نہیں کہ جو سود لے رہا ہے اور دے رہا ہے وہی گناہ گار ہے، اس کے اندر میں گواہ بننے والا، اس کو لکھنے والا، ٹھیک ہے، یہ تمام کے تمام کھانے والا، یہ تمام کے تمام گناہ گار ہیں. اب شیطان جو ہے نا وہ آدمی کو نقصان پہنچاتا ہے کن چیزوں سے؟ خصوصاً اس کے دماغ پر حملہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو غصہ دلانا، بہکا کر پھر اس کو حیران چھوڑ دینا، تکلیف یا بیماری میں مبتلا کر دینا، بلا دینا. شیطان کا جو ہم نام پڑھتے ہیں نا ابلیس، وہ ابلاس سے نکلا ہوا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ نا امیدی. وہ پھر گناہ کی ترغیب بھی دیتا ہے اور ترغیب کے بعد جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو اس کو پھر نا امیدی دلاتا ہے اللہ سے کہ تم نے گناہ کر لیا بھلا تمہیں معاف نہیں کرے گا. تو یہ دیکھیں نا کہ ایسے ہی شخص کو جو پھر سود بھی لیتا ہو اور اللہ کی رحمتوں سے نا امید بھی ہو تو اس کی مثال ایسے جیسے اس کو شیطان نے چھو اور خپتی بنا دیا ہو. پھر اللہ کہہ رہے ہیں لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم ایک وقت مقرر تک آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ لکھنے والا تمہارے درمیان عدل کے ساتھ لکھے، اور لکھنے والے کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے تو اس کو لکھنا چاہیے. اور املا اس شخص کو کروانی چاہیے جس کے ذمہ حق یعنی قرض ہو، اور اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے اور وہ اس میں کسی بھی چیز کی کمی نہ کرے. پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق یعنی قرض ہو وہ نہ سمجھ ہو یا کمزور ہو یا املا کروانے کی خود استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ املا کروائے اور اپنے مردوں میں سے 2 کو گواہ بنا لو. پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو ان گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں کہ اگر ان دونوں میں سے ایک عورت بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دہانی کروا دیں. اور گواہ جب گواہی دینے کے لیے بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں. اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کے مقرر وقت تک کے لیے اس کی دستاویز لکھنے میں تم سستی نہ کرو. یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے اور گواہی دینے کے لیے زیادہ درست ہے اور زیادہ قریب ہے کہ تم فریقین یعنی دونوں جو ہیں وہ شک میں نہ پڑ جاؤ، مگر یہ کہ نقد تجارت ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرتے ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم اس کو لکھو یا نہ لکھو. اور جب تم باہم خرید و فروخت کرو تو احتیاطاً گواہ مقرر کر لیا کرو اور دستاویز یعنی لکھنے والے اور گواہی دینے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے. اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً یہ تمہاری سخت نافرمانی ہوگی. اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اس کو آیت دین کہتے ہیں. قرض کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کا لکھ لینا، پھر اسی کے ساتھ مدت کا مقرر کر لینا، پھر مدت مقرر کرنے کے بعد پھر گواہوں کا بنانا. تو اسی میں بتایا گیا کہ اگر 2 مرد گواہ نہیں ہیں تو 1 مرد اور جو تم چاہو ان میں سے 2 عورتیں.
دو عورتوں کی حکمت یہ بتائی کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دہانی کروا لے۔ سورۃ آل عمران، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ اب سورۃ آل عمران کی فضائل میں جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین کے دو نام آ رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی کوئی انتہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ازل سے موجود تھا اور اس کے سوا کوئی چیز موجود نہ تھی۔ قیوم میں بھی یہی کہ وہ خود بخود قائم ہے، لہٰذا تمام مخلوقات سے بے پرواہ ہے۔ جسموں، روحوں، دلوں کے تمام معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اب ان دو ناموں کی فضیلت، ان کو اسم اعظم میں کہتے ہیں۔ ان دونوں ناموں سے دعا کرنا، غم کے وقت ان دو ناموں سے اللہ کو پکارنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی پریشان کن معاملہ آ پڑتا ہے تو یہ دعا کرتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور اے قائم رہنے والے تیری رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں۔ یعنی آپ نے اس کو ترغیب بھی دی اور آپ خود بھی اس کو پڑھتے تھے۔ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں محکم واضح آیات ہیں جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور کچھ دوسری متشابہ ہیں، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ اس سے فتنے اور منمانی تعویل کی تلاش میں متشابہ آیات کے پیچھے لگ جاتی ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور نصیحت تو صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ آیت محکمات اور متشابہات۔ محکمات وہ آیتیں ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح ہو اور صریح ہو اور ان میں کسی قسم کی تعویل کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ یہ الکتاب، کتاب کی اصل ہیں، اصل بنیاد ہیں کتاب کی۔ متشابہات وہ آیات ہیں جو ملتی جلتی کئی معنی کے احتمال رکھتی ہیں اور اس لیے ان کا اصل مرادی معنی جو ہے وہ سمجھنے میں کوئی لوگوں کے اوپر نہیں ہے کہ وہ اس کی صحیح اصطلاح کر سکتے ہوں یا اس کو صحیح سمجھ سکتے ہوں۔ اس پارے میں ایک دعا آ رہی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ دین پر دل کی ثابت قدمی کی دعا کرنا، اور یہ دلوں کو جو ہے وہ ثابت قدم رکھتا ہے۔ اس میں کیا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے رب، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اب اللہ کی کچھ رحمتوں کی اقسام ہے۔ اللہ کی رحمت ایسی ہے جو تمام مخلوق، نیک ہو یا بد، خوش نصیب اور بدبخت، سب کو عام ہے، سب کو ملتی ہے۔ پھر اللہ کی ایک اور رحمت ہے جس کے ساتھ اس نے مومنین کو خاص کیا، اور وہ ہے ایمان کی رحمت۔ پھر ایک اور رحمت ہے جس کے ساتھ متقین کو خاص کیا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو بجا لانے کی رحمت۔ پھر اسی کے ساتھ ایک اور رحمت ہے، اور اللہ کی ایسی رحمت جس کے ساتھ اس نے اولیاء کو خاص کیا جس بنا پر انہوں نے ولایت کو حاصل کیا۔ اس کی ایک ایسی ہی رحمت ہے جس کے ساتھ اس نے انبیاء کو خاص کیا جس کی بنا پر وہ نبوت کے درجے تک پہنچ گئے، اور علم راسخین نے دعا کرتے ہوئے کہا وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، یقیناً تو ہی بہت عطا کرنے والا، بہت ہی زیادہ دینے والا ہے۔ پھر اس سے نیچے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت مزین کر دی، خوبصورت بنا دی گئی، جیسے عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے جمع کیے گئے خزانے، نشان زدہ گھوڑے، مویشی، جانور اور کھیتیاں، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ شہوات، شہوہ کی جمع ہے کسی مرغوب چیز کی طرف نفس کا کھینچ جانا۔ متاع اس سامان کو کہا جاتا ہے جس سے کچھ فائدہ حاصل ہو، تو اللہ کہہ رہے ہیں دنیا سے بے رغبتی جو ہے وہ مومن کے لیے بہتر ہوتی ہے، اور یہ بہت ساری خواہشات سے انسان کو بچا بھی دیتی ہے۔ جنت پانے کے لیے خواہشات کو جو ہے وہ ہمیشہ ترک کرنا پڑتا ہے۔ اب اس لحاظ سے لوگوں کی دو قسمیں بن گئیں، ایک تو یہ ہے کہ مادی چیزوں کو اپنا مقصد بنانے والے لوگ، اور پھر دنیا کو آخرت کے حصول کا ذریعہ بنانے والے لوگ۔ اب ایسے ہی لوگوں کا کوئی بھی آخرت کے دن میں حصہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، جو صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اطاعت کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، سحری کے اوقات میں اور استغفار کرنے والے ہیں۔ تو اس پر دیکھیں کہ جو جلد باز ہو دنیا کے حوالے سے، اس کے مقابلے میں صابر، صبر کرنے والا بہتر ہے۔
صبر کی اقسام میں سب سے پہلے یہ ہے کہ احکامات اور اطاعت پر صبر کرنا یہاں تک کہ ان کو بجا لائے انسان۔ پھر ہے کہ سرکشی کے اوپر صبر کرنا یہاں تک وہ ان سرکشیوں کے اندر میں پڑ نہ جائیں۔ پھر تیسرا تقدیر اور فیصلوں پر صبر کرنا، جو بھی اللہ کی جانب سے آ رہا ہے ان کے اوپر ناراض نہ ہونا۔ اب صادقین جن کی نیتیں سچی ہوتی ہیں، اور قانتین جو اللہ نے انہیں حکم دے اس کے اطاعت کرتی ہیں خواہ جس بھی حوالے سے ہو۔ منفقین اللہ کے اطاعت میں جہاں جہاں حکم ہے وہاں وہاں اپنے مال کو خرچ کرتی ہیں، بالخصوص صلہ رحمی اور قرابت داری کے اندر میں جو ہے وہ ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں۔ مستغفرین لوگ نماز پڑھنے کے ساتھ راتوں کو جو ہے وہ اپنی عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، سحریوں کے وقت میں کرتی ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اطاعت اللہ کے لیے اطاعت نبی بھی مشروط ہے، یعنی دونوں کی جو ہے وہ لازمی ہے۔ اللہ کی محبت جو تقاضا کرتی ہے وہ اطاعت اور عمل کہ اس کے رسول کی پیروی کی جائے، یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بحرین سے کچھ مہمان ٹھہرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا۔ لوگ آپ کے وضو کے پانی کی طرف لپکے، اس میں سے انہوں نے جو پیا پی لیا، جو اس میں سے زمین پر گرا انہوں نے اسے اپنے چہروں، اپنے سروں، اپنے سینوں پر مل لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان سے کہا کس چیز نے تم کو اس پر اکسایا؟ انہوں نے کہا آپ کی محبت نے، اے اللہ کے رسول شاید کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کریں تو 3 خوبیوں پر ہمیشگی کرو، ایک سچی بات، دوسری امانت کی ادائیگی، اور تیسری اچھا پڑوس، کیونکہ پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سورج برف کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے ان تمام پہ عمل کرنے کی۔ اللہ کسی انسان کے لیے اب یہ کہہ رہے کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ، کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، اور وہ کہے گا کہ تم ربانی بن جاؤ کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے رہے ہو اور تم خود بھی اسے پڑھتے رہے ہو۔ اور ربانی جو ہے نا اس کا کیا ہے؟ با عمل مبلغ یا با عمل عالم، حقیقی عالم اب اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اب اس میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ تم عالم نہیں بن سکتے حتیٰ کہ تم متعلم، علم سیکھنے والے بنو۔ سب سے پہلے سیکھنا، پھر اس کے بعد عالم کا بننا۔ تم علم سے عالم نہیں بن سکتے حتیٰ کہ تم اس پر خود عمل کرو۔ پھر ہے کہ تمہارے گناہوں کے لیے یہی کافی ہے کہ تم ہمیشہ علم کے معاملے میں جھگڑا کرنے والے بن جاؤ۔ پھر یہ کہ تمہارے گناہوں کے لیے یہی کافی ہے کہ تم مسلسل اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز میں گفتگو کرتے رہو۔ عالم کی ذمہ داری جو ہے وہ لوگوں کی اصلاح کا کام ہے، مبلغ کو یا عالم کو یہی کام کرنے چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ یہ اللہ فرما رہے ہیں کفر کی کچھ حالتیں ہیں، کفر کی حالت میں جو فوت ہوتی ہیں، کیونکہ یہ کافروں کا جو ہے نا وہ ڈھیروں مال اسباب ان کی وفات کے بعد ان کو کام نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آگ کا سب سے ہلکا عذاب پانے والے سے پوچھے گا کہ اگر تجھے روئے زمین کی تمام چیزیں میسر ہوں تو کیا تو وہ فدیے میں دے دے گا؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھ سے اس سے بھی زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جبکہ تو آدم کی پیٹھ میں تھا، یعنی اس کی پشت پر تھا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تو نے توحید کا انکار کیا اور میرے ساتھ شرک کر لیا یا شریک کر لیا۔ اب کفر جو ہے نا وہ اللہ کو نہ ماننا ہے۔ اب کافروں کے پاس اللہ رب العالمین نے صرف ایک چیز دی ہے، دنیا، متاع ان کے پاس بہت ہوگی، محلات ہوں گے، قصور ہوں گے، لیکن ان کے پاس آخرت کا کوئی اسباب، کوئی سبب نہیں ہوگا۔ مومنین، متقین، مسلمین کے لیے یہ بھی ایک اجر ہے کہ ان کو دنیا میں بھی اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں، اور ان کا سب سے بہترین جو ہے وہ یہ کہ آخرت میں بھی ان کو اس کا حصہ ملے گا۔ اب غور و فکر کی سب سے مین چیز کیا ہے کہ جہالت، کفر، نافرمانی، گناہ کے اندھیروں کا علاج 3 نور کے اندر ہے، یعنی علاج جو ہے نا وہ نور کے اندر میں ہے۔ اور نور کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا ایمان، تو کوشش کیجئے کہ ایمان کو مضبوط رکھیں۔ پھر اسی کے ساتھ صدقہ کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ صدقہ کسی انسان کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، تو اسی لیے صدقات کے اندر میں ریاکاری سے محفوظ رہیں۔ دلوں کی اصلاح کیا کریں، کیونکہ کچھ اعمال جو ہیں نا وہ دلوں کے ان سے پکڑ بھی ہوتی ہے۔
تو یہ دیکھیں کہ کیا قرآن پڑھتے ہوئے ہمارا قرآن اس لائق ہے کہ ہم اس قرآن کو قیامت کے دن اپنے حق میں سفارش بنا سکیں۔ پھر اسی کے ساتھ جب اللہ کی کوئی نعمت عطا ہوتی ہے، آپ کے پاس آتی ہے، تو اسی کو یاد کیا کریں اور اس کی تسبیح کیا کریں۔ اللہ کی نعمتوں میں افضل ترین نعمت جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، رضوان اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا۔ تو کوشش کریں کہ اللہ کی رضا ہو۔ پھر اللہ کی محبت چاہنے کے لیے شرط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع یا ان کی پیروی کی جائے۔ جو کسی سے محبت کرے تو وہ اس طرح محبت کرے جیسے محبوب کو چاہیے۔ تو کوشش کریں کہ اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، کہ ہم اس محبتوں میں ثابت قدم رہیں۔ پھر دعا کرتے رہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔